بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر اعظم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. الہام ہے جامہ تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا. ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا تو کجا من کجا. مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانی میں پھسلا ابو نے پکڑا بھیا نے کاٹا امی نے پکایا سب نے مل کر کھایا بڑا مزہ آیا. وہ گاڑی والی ابو لائے موٹر کار اس کے نیچے بھیا چابی سے وہ چلتی ہے پو 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 کرتی ہے آگے جائے پیچھے جائے 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 مڑ جائے. ماشاءاللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الہادی الباری المصور الغفار القہار الوہاب اللذات الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الغافر المعز المذی السمیع البصیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر. Assalamu alaikum. I am Valiya Shah from grade 3rd. My topic of speech is 14 August or Independence Day. On 14 August, Pakistan came into being. We all got the country Pakistan by many sacrifices. We celebrate the day with full of enjoyment. We wear green and white dresses and celebrate in schools, home and market. I love my country very much. Thank you. We once had a teacher of teacher. He changed the world for the better and made us better creators. Oh Allah, we sing yourself, we sing for Al-Muallim. Sure we want, but we say friend of him. Oh Muallim. He was Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher upon mankind, Abul Qasim. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi, Ya Muhammad, Khair Khalqillahi Muhammad, Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalina, Mustafa, Ya Shafi al-Alamina, Mustafa, Ya Imam al-Mursalina, Ya Mustafa, Ya Shafi al-Alamina. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام محترم؟ زاہد اسلام تنولی نام ہے جی میرا. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ سر الحمدللہ یہ اسکول اپنی جو ہے نا وہ 10ویں بہار جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہے الحمدللہ. 10 سال ہو گئے ہیں اسکول کو. تو کس طرح شوق ہوا؟ سر آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہے کہ شوق نہیں ہوا، ضرورت محسوس ہوئی. میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں ایز اے آئی ٹی مینیجر کام کر رہا تھا، اور جب میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہوا تو اس کو اسکول میں داخل کروانا تھا. تو میں نے بڑا ایبٹآباد کے اندر جو ہے وہ سروے کر کے جا کے وزٹ کر کے دیکھ کے تو ایک اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروایا. لیکن 3-4 مہینے بعد جو ہے وہ مجھے اندازہ ہوا کہ میرا ڈیسیژن جو ہے وہ غلط ہے. لیکن جو میرا ایک ویژن تھا بچے کے حوالے سے جو میں سوچتا تھا تو اس حوالے سے مجھے کوئی اسکول ملتا نہیں تھا. تو بس پھر میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا، بینک سے ریزائن کیا اور اس اسکول کا آغاز کیا الحمدللہ. اور جو پہلا اسٹوڈنٹ تھا وہ میرا اپنا بیٹا تھا. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے اس اسکول کا آغاز ہوا الحمدللہ. بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ، اویئرنیس ہے؟ سر جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، لیکن یہ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے کی جو صورتحال تھی وہ والی نہیں ہے آج. والدین بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے ان تک ایکسیس بھی ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. تو اب کا حالات کافی بہتر ہے، لیکن جتنا والدین کو ایکٹیولی اسکول کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اتنا رسپانس ابھی نہیں ہے. اس حوالے سے بہت کمی ہے. الحمدللہ ہم اپنے اینڈ پہ مدرس کو ٹرین کرتے ہیں، پیرنٹس کو بلاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ کلاس جو ہے ایک کلاس کے بچوں کو جو بچے ہیں 20-25 بچے، ان کی مدرس کو ایک دن بلایا، ان کو ان کی رسپانسبلٹیز کہ بھئی یہ صرف اسکول بھیج دینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اسکول کے ساتھ رابطہ کس طرح سے رکھنا ہے، بچے کو چیک کس طرح سے کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی کوئی گرومنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور ٹیچرز کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ سر الحمدللہ ہم اپنے طور پہ ٹریننگز وغیرہ کروا رہے ہیں. کافی بہتری ہے ہمارے یہاں. میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم یعنی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جو ایوریج جو رہتی ہے وہ 90% سے اوپر رہتی ہے. یعنی مدرز آتی ہیں، ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں. الحمدللہ بہتر صورت اچھا ہے. میرے بھائی یہ بتائیں کہ کہاں تک ماشاءاللہ اسکول ہے؟ سر اسکول رجسٹرڈ تو میٹرک تک ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت جو کرنٹلی جو سب سے بڑی کلاس چل رہی ہے وہ 8th کلاس ہی ہے. کیونکہ میرے اکثر بچے جو ہے 7th 8th سے 20-25 بچوں کی جو کلاس ہوتی ہے وہ 3-4 تک محدود ہو جاتی ہے. کہ برنال، APS، تعمیر وطن، اس طرح کے بڑے جو اسکول ہیں ان میں میرے بچوں کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کرنٹلی یہ مڈل تک ہی چل رہا ہے. جی تو نوری بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اسکول کا معیار بہتر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی ایک تو مین وجہ جو ہے وہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ میں ایک ویژن کے تحت اس سیکٹر کا انتخاب کیا ہے. نہ کوئی حادثاتی طور پہ میں آیا ہوں اور نہ کوئی میری بزنس اپروچ تھی. میں ایک ویژن لے کے آیا ہوں، اور پہلا اسٹوڈنٹ جس طرح میں نے بتایا میرا بیٹا تھا. میں جس طرح سے چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی ایسی ایجوکیشن ہو، اس کا چلنا پھرنا، کانفیڈنس لیول، بول چال، سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں. تو چونکہ جو میں اس کے حوالے سے سوچتا تھا تو وہ جو اس کے حوالے سے سوچتا تھا وہ الحمدللہ باقی جو 250-300 بچے تھے ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی وہی اپارچونٹی ملتی تھی جو میرے بیٹے کو ملتی تھی. تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ جو اللہ نے عزت دی ہے شاید اس کا سبب یہی ہے. جی میرے بھائی سابقہ لاک ڈاؤن میں کیا صورت آ رہی ہے اب تک؟ سر کرونا پینڈیمک جو ہے اس نے تو پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے. اور ہم اگر بات کریں
ایجوکیشن سیکٹر کی، تو ایجوکیشن سیکٹر کو تو بالکل تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا گیا. اور اس میں قصوروار میں صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ایک پینڈیمک تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہر دور میں آتی رہی ہیں، آگے بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنی آئیں گی. لیکن جو بیسیکلی حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت جو ہوتی ہے، اصل امتحان اس کا ہوتا ہے پینڈیمک کے اندر، کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ضروری ہے. ایجوکیشن کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، آج یہ اسکول میں ہیں، کل یہ ایوان اقتدار میں ہوں گے، انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. ان حوالوں کے اور خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کو بالکل سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیتے ہمیں اور دبایا گیا. دیکھیں پیرنٹس کی پرابلم اپنی جگہ تھیں کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ پینڈیمک کے دوران وہ فیسیں سبمٹ کروائیں، لیکن اب ہم لوگوں نے بھی ایک اسکول کا سسٹم چلانا ہے. ہر اسکول کے ساتھ 40-50 خاندان وابستہ ہوتے ہیں، ان خاندانوں کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ امیجیٹ پرائیویٹ اسکول کو ہم نے یہاں تک ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ ریلیف نہ دیں، ہمیں آپ آسان جو ہے نا قرضہ جات فراہم کریں، ٹھیک ہے نا جی، انٹرسٹ فری ہوں، اور ہم تاکہ والدین کے اوپر بھی معاملات کا بوجھ نہ بنے. اور ہم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ 20-25 خاندان جو میرے اسکول کے ساتھ وابستہ ہے، ایکیڈیمک سٹاف ہے، نان ایکیڈیمک سٹاف ہے، تو ان کے گھروں کے چولہے بھی بند نہ ہوں. لیکن بہرحال یقین دہانیوں ایجوکیشن منسٹر سے ہم ملتے رہے، مختلف فورم جو فورم ہمیں ملا وہاں تک جہاں تک ہماری رسائی ممکن تھی ہم نے سارا کچھ کیا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو مسائل تو بے پناہ ایسے مسائل ہوئے کہ اس کووڈ کے دوران بلا شبہ ہزاروں سکول جو ہے وہ بند ہو گئے، ہزاروں خاندانوں کا روزگار جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو مسائل تو بے انتہا رہے ہیں جی. اب کیا صورتحال ہے؟ اب الحمدللہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم جو کووڈ کے جو ہم نے بھگتا ہے وہ جو سینیریو تھا اس سے ابھی تک ہم نکل نہیں پائے ہیں. بہت سارے پیرنٹس کے ذمے مطلب لاکھ روپیہ بھی ڈیوز تھے. ظاہر ہے اب ہم ان کا گریبان تو نہیں پکڑ سکتے، حالات ہمیں بھی پتہ ہے کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو ہم ریکویسٹ یہی کرتے رہے کہ آپ منتھلی فیس دیں، اس کے ساتھ 2000 5000 جو اتنا آپ دے سکتے ہیں. اس میں ایک یہ ہوا ہے کہ والدین کی چونکہ استطاعت نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، اس دوران زیادہ تر یہ ہوا کہ وہ جن بچوں کے ڈیوز پینڈنگ تھے وہ سارے گورنمنٹ سکولز میں چلے گئے. اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو گورنمنٹ سکولز کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس اس سال آپ نے ایڈمٹ کرنے ہیں، انہوں نے تو وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، لیکن وہ جو ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں اب ہم اس کے لیے کون سا در کھٹکھٹائیں. اگر ہم عدالتوں کی طرف قانون کا راستہ لیتے ہیں، عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک کیس کرنے کے لیے پہلے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ کو اور لگانے پڑتے ہیں، فائدہ بھی کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ ساری مشکلات الحمدللہ ہیں، برداشت کی ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اللہ سے بھی بہتری کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، اگر ہم نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں، ہم نے قربانی دی ہے، تو انشاءاللہ اس قربانیوں کے صلے میں اللہ کرے گا یہ اچھا وقت بھی لوٹ کے آئے گا انشاءاللہ. اچھا طلوری بھائی، آخر میں بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے. سر میرا تو ایک ہی پیغام ہے، والدین سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک اچھے اسکول میں بچے کو داخل کروا دیا، ہم اس کی اتنی ہائیلی فیسز جو ہیں وہ پیڈ ہو رہی ہیں، اس کی گاڑیوں کا اتنا ہو رہا ہے، ٹیوشن کا اتنا ہو رہا ہے. اسکول کا اور والدین کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ بچے کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اس کی اچھی گرومنگ چاہتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ٹرائکا ہے، پیرنٹس، ٹیچر اور بچہ، اور یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب ساری طرف سے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہو. ٹیچر محنت کرے لیکن پیرنٹس اس کو اگنور کر دیں، بچہ رسپانس نہ دے، تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہوتا ہے یہ بیسیکلی میری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہے. کمیونٹی اس انداز میں آئے، اس اسکول کی بہتری کے لیے سجیشن بھی لے کے آئے، جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک بھی کرے، اور
خدا نے خواستہ اسکول پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کمیونٹی کے بچے ہیں نا یہاں پہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا ہمارا ایک کمفرٹ لیول بن جائے کمیونٹی کا اور اسکولز کا، کہ کمیونٹی آ کے کھڑی ہو جائے کہ سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو امیجیٹ یہ والا پرابلم ہے، یہ ہم سالو کریں گے۔ ساری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، کسی جگہ اگر دیکھیں شکایت کرنا تو بڑا آسان ہے کہ جی ابھی آپ کہیں جی وہ جی اسکول میں جی واش روم کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب ایک تھوڑی فیسز لینے والے جو ادارے ہیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں کریں، اور جو پھر آپ سے فیسز لیتے ہیں بہت زیادہ وہ پھر آپ کو سٹینڈرڈ دیتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ بہت ہائی اسکول والا ہو، جبکہ جو ڈیوز ہوں ہمارے وہ بالکل نامینل سے ہوں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو میں والدین کو صرف یہی کہتا ہوں کہ اسکول کو اون کریں، ہر اس اسکول کو اون کریں جہاں پہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ کا بچہ ہے وہاں پہ، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ اسکول آنر کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں۔ اسی اسکول کی بہتری کے لیے جو بھی آپ سے ممکن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وسائل ہی دیں، آپ کو کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، آپ کے پاس کوئی نالج ہے، آپ آئیں، ہمارا پورا سٹاف، ہماری ٹیچرز حاضر ہیں آپ سے سیکھنے کے لیے۔ آپ کے پاس ساتھ بیٹھیں گے، ٹائم سیٹ کریں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے، کیونکہ مقصد ایک ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے وہ برائٹ ہو، ان کو اچھی تعلیم کے مواقع مناسب انداز میں، مناسب فیس میں میسر آ سکیں۔ تو بس یہی میرا